السلام علیکم۔ ڈرامہ سیریل من مست ملنگ کی آنے والی قسط کافی زیادہ دھماکے دار ہونے والی ہے۔ جب کبیر اپنی جان خطرے میں ڈال کر ریا کی عزت بچاتا ہے تو سکندر خان یہ سوچنے پر بھی مجبور ہو جاتا ہے، میں تو بچپن سے کبیر سے نفرت کرتے آیا ہوں، ہمیشہ اسے نیچا دکھانے کی کوشش کی۔ اگر کبیر چاہتا تو مجھ سے بدلہ لینے کا ایک بہت اچھا موقع تھا۔ کبیر مجھ سے بدلہ لے سکتا تھا کہ جو کچھ فراز یا ریا کے ساتھ میں جا رہا تھا اس کے بعد شاید میں سر اٹھا کر چلنے کے قابل بھی نہ رہتا، لیکن کبیر نے دونوں خاندان کی دشمنی اور نفرت کو پیچھے ڈال کر صرف اور صرف ریا کی عزت بچانے کو ترجیح دی۔ گولی کو اپنے اوپر برداشت کر کے کبیر آج اسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ دوسری طرف ریا بھی شدید پچھتاوے اور شرمندگی کا شکار ہے۔ کبیر نے اسے فراز سے دور رہنے کے لیے کتنی بار کہا لیکن اس نے کبیر کی ایک بھی نہ سنی۔ اب ریا کے دماغ میں بار بار وہ منزل چل رہا ہے جب کبیر نے ریا کو بچانے کے لیے اس پر چلنے والی گولی کو اپنے اوپر برداشت کیا اور پھر جب کبیر زمین پر گرا تو خون میں لت پت تھا۔ اب سکندر خان ریا کو گھر تو لے آتا ہے لیکن ریا جو کہ ریما کی حالت میں ہے اس کی حالت عجیب سی ہے۔ سکندر خان کو دیکھ کر اب تھوڑا سا خوف محسوس ہوتا ہے کہ کہیں فراز نے میری بہن کے ساتھ کچھ غلط تو نہیں کیا۔ پھر وہ ریا سے کہتا ہے کہ میری بہن پلیز بتاؤ تم ٹھیک تو ہو نا۔ ریا کی حالت دیکھ کر اسما کو بھی تشویش ہوتی ہے اور دل میں عجیب سے خیالات آنے لگتے ہیں۔ پھر وہ سکندر خان کے پاس جا کر کھڑی ہو جاتی ہے اور ریا کو بغیر دیکھتی ہے، جبکہ جب ریا نظر اٹھا کر سکندر خان اور اسما کو دیکھتی ہے تو اسے اپنے بہن بھائی حقیقی نہیں لگتے۔ اسے افسوس ہوتا ہے اور پھر پوچھ ہی لیتی ہے جب آپ کو پتا چل گیا تھا کہ میں فراز کی قید میں ہوں تو آپ لوگ مجھے بچانے کیوں نہیں آئے؟ کہ کبیر سے آپ دونوں شدید نفرت کرتے ہیں اور اسما آپی نے تو اس کے خلاف ہمارے دل میں اتنی نفرت پیدا کر دی ہے کہ میں نے بھی ہمیشہ کبیر کو اذیت پہنچانے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود کبیر اپنی جان پر کھیل کر مجھے بچانے آیا۔ اور پھر روتے ہوئے اپنے بھائی کی طرف دیکھ کر کہتی ہے بھائی کیا تمہیں میری عزت کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی؟ ریا کے اس سوال پر سکندر خان کی انتہا شرمندگی محسوس ہوتی ہے، افسردگی سے کہتا ہے کہ میری بہن میں تمہاری پرواہ کیوں نہیں کروں گا، لیکن میں کیا کرتا؟ فراز کے ہاتھ میں پستول دیکھ کر میں مجبور ہو گیا تھا۔ ریا اپنے بھائی سے کہتی ہے کہ خوف کو مجبوری کا نام مت دو، بھائی کبیر بھی تو تمہارے ساتھ تھا لیکن وہ تو فراز کی پسٹل دیکھ کر مجبور نہیں ہوا، تم نے تو کبیر کو نیچا دکھانے کے لیے میری شادی فراز سے کرنے کا فیصلہ کیا نہ۔ اس بات کو دیکھ کر اس کا خاندانی پس منظر کبیر خان کے خاندان کے برابر ہے، اور اگر میری شادی فراز سے ہو جاتی تو تم کبیر کو نیچا دکھا سکتے تھے، لیکن یہ دیکھ لو کہ کبیر کی ضد میں جو لڑکا تم نے میرے لیے پسند کیا تھا وہی لڑکا تمہاری اور ہمارے خاندان کی عزت کو مٹی میں ملانے والا تھا، اور تمہاری عزت بچانے والا کون تھا؟ وہی کبیر تھا جس سے ہم شدید نفرت کرتے ہیں، اور اس نفرت کو اسما آپی نے کبھی کم ہونے ہی نہیں دیا۔ سکندر بھی سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کبیر تو میری منتیں کر رہا ہے، سکندر میری نفرت میں فراز کے ساتھ ریا کی شادی مت کرو، تم کسی سے بھی ریا کی شادی کروا دو، ریا خوش رہے گی، میں تو کبھی خوش نہیں رہوں گا۔ لیکن فراز اچھا لڑکا نہیں ہے، لیکن میں نے کبیر کی کوئی بات نہیں سنی۔ جو پاس ہی کھڑی ہے سکندر خان اور ریا کی باتیں سن کر اسے فکر لاحق ہو جاتی ہے جو کچھ ریا اور سکندر خان کبیر کے لیے سوچ رہے ہیں اور محسوس کر رہے ہیں، اگر ان کے دل میں اس کے خلاف نفرت ختم ہو گئی تو میرا کیا بنے گا؟ میں تو اپنی محبت کبھی حاصل نہیں کر سکوں گی۔ پھر فوراً سکندر خان کو کبیر کے خلاف بھڑکانے کے لیے کہتی ہے شاید آپ لوگ ایک بات بھول گئے ہیں کہ فراز بھی جو کچھ برا کرنے والا تھا یہ سب اسی کبیر کی وجہ سے ہوا تھا۔ ظاہر ہے کہ فراز کی کبیر سے دشمنی تھی۔ جب اسے پتا چلا کہ ریا اور کبیر بچپن کے منگیتروں ہیں تو اس نے صرف اور صرف کبیر کو نیچا دکھانے کے لیے ہماری ریا کی عزت پر حملہ کیا۔ اسما اس دشمنی کو کبھی ختم نہیں ہونے دینا چاہتی کیونکہ اس سے اندازہ ہے کہ جس دن یہ دشمنی ختم ہو جائے گی اس دن اسما کی حقیقت سب کے سامنے آ جائے گی۔ کبیر کا تو کبھی کوئی قصور تھا ہی نہیں، اس کی وجہ سے اسے ساری زندگی اس خاندان کی نفرت کا سامنا کرنا پڑا۔ دراصل سارا کھیل تو اسما اور اس کے عشق ہوا ہے، اور اس ڈرامے کا اصل ولن تو اسما نہیں بلکہ وحید ہی ہے، کیونکہ اسما کو بھی نہیں معلوم کہ زید بھی صرف اس کا استعمال کر رہا ہے، اور وہ بھی سکندر خان اور اس کے خاندان کو نیچا دکھانے کے لیے۔ دراصل برسوں پہلے سکندر خان کے والد اصغر علی خان نے واعظ اور اس کے باپ کی بہت بےعزتی کی تھی۔ واعظ شاید اپنی بےعزتی بھول بھی جاتا لیکن اپنے باپ کی توہین اور آج تک نہیں بھولا، اس لیے تو اس دن اس نے فیصلہ کر لیا تھا، بلکہ خود سے وہ وعدہ کر لیا تھا کہ اگر اصغر علی خان کے خاندان کو دنیا بھر میں رسوا نہیں کیا تو میرا نام بھی واحد نہیں۔ اسی بدلے کی آگ میں اس نے اسما سے جھوٹی محبت کا کھیل کھیلا۔ واعظ کو بھی پتا ہے کہ وہ نیچ ذات کا ہے اور اسما کا باپ بھی کبھی بھی واعظ کے ساتھ اس کی شادی نہیں کرے گا۔ اس کے بعد اس نے اسما پر طلاق کا داغ لگوانے کے لیے ایک اور گھنونا کھیل کھیلا، کیونکہ اس سے اندازہ تھا کہ جب اسما کو اگر طلاق ہو گئی تو اصغر علی خان کی بیٹی کے ساتھ جب کوئی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا تو میں اپنا رشتہ پیش کر کے اسما سے نکاح کروں گا، پھر اصغر علی خان کے سامنے کھڑے ہو کر کہوں گا کہ میں تو نیت ذات تھا اور میرے باپ کی تو تم نے کئی سال پہلے بےعزتی کی تھی، لیکن
تو آج تم اس قدر مجبور ہو چکے ہو کہ تمہاری بیٹی اسی نیت ذات کے گھر میں بیاہی گئی ہے۔ پھر سکندر خان نے اپنی بیٹی اسما کی شادی مبینہ کے بیٹے مبین خان سے کر دی، لیکن اسما مبین کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اب جب اسے پتا چلا کہ وہ مبین خان کے بچے کی ماں بننے والی ہے، اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ مبین خان کے بچے کو ختم کروائے گی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اگر بچہ ہو گیا تو یہ بچہ اس کے پاؤں کی زنجیر بن جائے گا اور پھر اپنی محبت کبھی حاصل نہیں کر پائے گی۔ جبکہ سارا الزام اس نے مبین پر لگا دیا کہ مبین نے ہی میرا بچہ ضائع کروانا چاہتی ہے، کیونکہ اسے شک ہے کہ یہ بچہ اس کے بیٹے مبین خان کا نہیں بلکہ کسی اور کا ہے۔ جب مبین نے دیکھا کہ اسما میرے اوپر اتنے غلط الزامات لگا رہی ہے تو وہ بھی اصغر علی خان کے سامنے کھڑی ہو گئی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سچ ہو، لیکن اصغر علی خان اپنی بیٹی کردار پر یہ الزام برداشت نہیں کر سکا۔ اسی وجہ سے اس نے مبینہ پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی اور اسی دوران ایک گولی چل گئی اور سیدھے اصغر علی خان کے دل میں لگی اور وہیں زمین پر جا گرا۔ اب یہ ایک اتفاق ہے، جب گولی چلی تو بالکل اسی وقت کبیر خان کے ہاتھ میں بھی پستول تھا، لیکن لگتا یہی کہ یہ قتل کبیر خان نے نہیں بلکہ دراصل واجد نے کیا تھا، اور اس بات کا اسما کو بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ اس کے باپ کا قاتل کبیر خان نہیں بلکہ اس کا عاشق واجد ہے، لیکن جھوٹا الزام کبیر خان پر لگا گیا۔ بہرحال فی الحال تو سکندر خان اسما سے کہتا ہے کہ فی الحال تو میں راز کے خلاف FIR کٹوانی جا رہا ہوں، مبین خان شاید میرے ساتھ ہوگا، کیونکہ کبیر خان اس وقت اسپتال میں زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ یہ جب یہ سنتی ہے تو اسے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں جکڑ لیا۔ اپنی دوست کشف کو بلوا لیتی ہے اور اس سے منت کرواتی ہے صرف ایک بار جا کر کبیر خان کو دیکھ کر آؤ اور مجھے بتاؤ کہ اب وہ کیسا ہے، کیونکہ اسما مجھے کبھی اسپتال جانے نہیں دے گی۔ کشف جب کبیر خان کو دیکھنے جاتی ہے تو اسے بتاتی ہے کہ ریا تمہارے لیے بہت پریشان ہے، تمہارا بہت احسان مند ہے۔ تو کبیر خان کشف سے کہتا ہے کہ مجھے یہ جھوٹی احسان مندی نہیں چاہیے، اگر اس سے واقعی میرا خیال ہوتا تو وہ خود آ کر میرا حال معلوم کرتی۔ دوسری طرف اسما اس کو کال کر کے بتا دیتی ہے کہ سکندر خان مبین خان کے ساتھ پولیس اسٹیشن جا کر FIR درج کرنے جا رہا ہے۔ اس سے پہلے ان دونوں کو آپس میں غلط فہمیاں ختم ہوئی۔ تمہیں ان کے ساتھ ہونا چاہیے تو واجد بھی فوراً پولیس اسٹیشن پہنچ جاتا ہے اور سکندر خان کو سمجھاتا ہے کبیر تمہارا دشمن ہے، اس لیے تمہیں اتنا سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا تم بھول گئے کہ کبیر خان نے تمہارے باپ کا قتل کیا تھا؟ سکندر خان واجد سے کہتا ہے کہ کبیر تو میرے باپ کا قاتل ہے، کہ جس طرح اس نے ریا کی عزت بچائی میں اس کے لیے کبیر خان کا احسان مند ہوں، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اس پر واجد سکندر خان کو مزید چھیڑنے کے لیے کہتا ہے کہ اچھا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہو، آگے بڑھ کر اسے گلے لگا کر دوستی بھی کر لینا۔ سکندر خان واجد سے کہتا ہے کہ اگر ضرورت محسوس ہوئی تو ہو سکتا ہے میں یہ بھی کر لوں۔ واجد کو جب احساس ہوتا ہے کہ معاملات خراب ہیں تو اس کے ہاتھوں سے نکل رہے ہیں تو وہ اب نئی چال چلنے والا ہے، کبیر خان کو اسپتال میں ہی ختم کر دینا چاہتا ہے، جبکہ اس کے الزام اس کی کوشش ہوگی سکندر خان پر لگے، لیکن جب چوری چھپے اسپتال میں داخل ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ سامنے کبیر خان بے ہوش پڑا ہوا ہے، تو چاقو سے وار کرنے ہی لگتا ہے، کبیر خان اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ اب یہ نہیں کہ پتہ ناظرین کے کبیر خان کا واجد کا چہرہ چادر اٹھا کر دیکھ پائے گا یا نہیں، وہیں سے وہ بھاگ جائے گا۔ بہرحال دوسری طرف کشف جب ریا کو جا کے کبیر خان کا پیغام دیتی ہے تو ریا بہت مجبور ہو جاتی ہے، بے چین ہو جاتی ہے اور اسما کی پرواہ کیے بغیر کبیر خان کے اسپتال ملنے پہنچ جاتی ہے۔ اب اسما کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ریا جو یوں چوری چھپے گھر سے نکلی ہے تو یقیناً ہسپتال ہی ہوگی، وہ بھی ریا کے پیچھے وہیں ہسپتال پہنچ جاتی ہے، جبکہ مابینہ جب ریا کو اسپتال میں دیکھتی ہے تو اسما کے سامنے ہی ریا کی اچھی خاصی سناتی ہے کہ اب یہاں پر کیا لینے آئی ہو، تمہاری وجہ سے ہی تو میرا بیٹا آج زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، جب سے تم میرے بیٹے کی زندگی میں آئی ہو میری زندگی میں مصیبتوں کا سامنا ہے، پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، آخر تم نکل کیوں نہیں جاتی کبیر خان کی زندگی سے؟ اور اسما مابینہ کی اس بے عزتی کا فائدہ اٹھا کر ریا ایک دفعہ پھر کبیر خان اور مابینہ کے خلاف کرنے کی کوشش کرے گی، جبکہ دوسری طرف کبیر خان کے دل میں یہ غصہ رہے گا کہ میں نے ریا کے لیے کیا کچھ نہیں کیا وہ آ کر ایک دفعہ میرا حال بھی نہیں پوچھ سکتی تھی؟ تو ناظرین کیا لگتا ہے کہ اسما اور واجد کی یہ کوشش کامیاب ہوگی یا پھر سکندر اور ریا کا دل کبیر خان کے لیے صاف ہو جائے گا اور اسما کا اصل چہرہ سامنے آ جائے گا؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ دوستو اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔